اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آب حیات بائی صفا ہانیہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اور رخصتی کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوری تفصیل بتائی جائے گی کہ کیسے ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح مبارک ہوا۔ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ عالم خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سبز ریشمی پارچہ پر سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تصویر لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ خاتون اس دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہے۔ بیوی کا چہرہ دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ہی ارشاد فرمایا، اگر یہ خواب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ضرور پورا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسی زوجہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور یہ خواب مسلسل 3 رات آتا رہا، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لیے بہت بڑی منقبت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے آنے سے پہلے ہی ان کے جمال پر انوار کا محب و مشتاق بنا دیا گیا ہے۔ روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما رہے تھے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ کس سے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کے رشتے ہیں، جسے پسند فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے؟ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بیوہ تو حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ ہے، اور کنواری آپ کے قریب ترین دوست اور عاشق زار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت خولہ زوجہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، تو حضرت کیا فرمایا؟ دونوں جگہ بات کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت پانے کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ سیدھی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے در دولت پر پہنچی۔ اس وقت وہ گھر پر نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ زینب ام رومان رضی اللہ عنہ نے بڑی خندہ پیشانی سے انہیں بٹھایا تو حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بہن، میں عائشہ بیٹی رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیام لے کر آئی ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے باپ کو آ لینے دو، ان سے بات کروں گی، پھر بتاؤں گی۔ کل آنا۔ حضرت زینب ام رومان رضی اللہ عنہ نے کہا تو سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ اٹھ کر سیدہ سودا رضی اللہ عنہ کے والد زمع کے پاس آتی ہیں۔ وہ انہیں دیکھ کر کہتے ہیں، آؤ خولہ رضی اللہ عنہ، بیٹھو، آپ کو آج کا دن مبارک ہو۔ وہ بولیں، تمہارے لیے بھی خیر برکت ہو۔ کیسے آئی ہو؟ زمع نے دریافت کیا۔ آپ کی بیٹی سودا رضی اللہ عنہ کے لیے پیام لائی ہوں۔ کس کا؟ سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے، سیدہ خولہ نے جواب دیا۔ بتاؤ تو صحیح۔ زمع نے اپنی پوری توجہ اس کی طرف مبذول کر دی۔ اللہ کے محبوب ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاریب ذاتی اور خاندانی روایت سے آپ سے بہتر اور کوئی نہیں ہے۔ زمع نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پھر کیا ارادہ ہے؟
سیدہ خولہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، ذاتی طور پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن سودا رضی اللہ عنہ کی مرضی دریافت کر لو۔ زما نے مشورہ دیا تو اٹھ کر ان کے پاس چلی گئیں۔ انہوں نے سیدہ خولہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو بڑی محبت سے بٹھایا۔ کیسے آئی ہیں؟ انہوں نے دریافت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا مرضی ہے؟ سنا تو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا کہ اس عمر میں، جبکہ عمر 50 سال ہے۔ دوسرے دن خولہ بنت حکیم دوبارہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئیں۔ وہ منتظر تھے۔ جب وہ خود بیٹھ گئیں تو گویا ہوئے، خولہ، مجھے تمہارے توسط سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیام ملا ہے۔ میرا جو تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس کی روشنی میں کیا یہ جائز ہے؟ عائشہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھتیجی ہے۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس ضمن میں بات کروں گی، پھر اطلاع دوں گی۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے کہا اور اٹھنے لگیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک اور بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے جبیر بن موتم سے وعدہ کر چکا ہوں۔ وعدہ خلافی ہوگی جب تک اس طرف سے کوئی جواب نہ ملے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا تو وہ اٹھ کر چلی گئیں اور سیدھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر پہنچیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سودا رضی اللہ عنہ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے کہ جو چاہیں اس کے حق میں فیصلہ صادر فرمائیں۔ پھر عرض کیا، میں آپ کے دوست اور جانثار کے ہاں بھی گئی تھی۔ کیا کہتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ تعلق کے لحاظ سے آپ کی بھتیجی لگتی ہیں، کیا یہ رشتہ جائز ہوگا؟ سماعت فرمایا تو ارشاد کیا، کیا ابوبکر رضی اللہ عنہ میرا صرف دینی بھائی ہے؟ نکاح جائز ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی بتائی تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے انہوں نے جبیر بن موتم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پھر حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ سے شادی ہوگی، جنہوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی اپنی اولاد سے بڑھ کر دیکھ بھال کی۔ چند دنوں کے بعد جبیر بن موتم نے خود ہی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور وجہ یہ بتائی، میں نہیں چاہتا کہ عائشہ کے گھر میں آنے سے میرے گھر میں اسلام داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر دی تھیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا۔ جب آئیں تو کہا، جبیر نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب آپ جا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیں کہ جب چاہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر لیں۔ مہر ادا ہو جانے کے بعد صحابیات کی ایک جماعت دلہن کے گھر پہنچی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دلہن بنایا گیا اور پھر اس کمرے میں لایا گیا جہاں انصار کی عورتیں منتظر تھیں۔ انہوں نے بڑی محبت و خوشی سے دلہن کا استقبال کیا اور کہا، تمہارا آنا خیر و بابرکت اور نیک فال ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد رحمت للعالمین سرور کونین بھی تشریف لے آئے۔
اس شادی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سہیلی حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ بھی شامل تھیں۔ فرماتی ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے سے تھوڑا سا دودھ پیا اور پھر پیالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا دیا۔ وہ شرمانے لگیں۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو۔ پھر انہوں نے شرماتے شرماتے لے لیا اور ذرا سا پی کر رکھ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی سہیلیوں کو دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو اشتہا نہیں۔ فرمایا جھوٹ نہ بولو، آدمی کا ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہو گئی۔ یہ شوال کا مہینہ اور سن ہجری کا دوسرا سال تھا۔ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب میکے سے رخصت ہو کر حرم نبوی میں رونق افروز ہوئیں تو رہائش کے لیے آپ کو جو حجرہ ملا وہ مسجد نبوی سے متصل تھا۔ اس گھر کا دروازہ بجانب مسجد تھا اور ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ عنہ جس گھر میں مقیم تھیں اس کا دروازہ بجانب آل عثمان تھا۔ اس وقت تک صرف 2 ہی حجرے تعمیر ہوئے تھے۔ جس حجرے میں دنیا آخرت کی زوجہ رسول اکرم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ قیام پذیر تھیں، اس کی لمبائی چوڑائی چند ذرہ پر محیط صرف ایک کمرے کی صورت میں تھا۔ گھر کا کل اثاثہ ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ جس میں چھال بھری تھی، آٹا اور کھجور رکھنے کے لیے 1-2 برتن، پانی کا ایک برتن اور پانی پینے کے لیے پیالے سے زیادہ نہ تھا۔ کئی رات گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔